ہمارے آباء و اجداد کا یہ کام آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتا گیا۔ ابھی ہمارے ساتھ جو شخص بیٹھے ہیں ان سے ہم ابھی تعارف لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کہنا مناسب سمجھتے ہیں کہ ایس ایس کارپیٹس ان کی اپنی فیکٹری ہے جہاں پہ کارپیٹس یعنی قالین وغیرہ بنتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کوئی زمانہ ہوا کرتا تھا کہ یہاں پہ یہ کاروبار عروج پہ تھا اور اس طبقے سے وابستہ جتنے بھی لوگ تھے وہ ہر اعتبار سے مطمئن تھے، پیسہ کماتے تھے اور اچھا خاصا پیسہ کماتے تھے۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کاروبار جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، یہاں تک کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد بھی ہلنے لگی ہے۔ اس کاروبار کو دوبارہ چار چاند لگانے کے لیے کوششیں تو جاری ہے، لیکن ابھی تک خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے ہیں۔ اب کے زمانے میں کوشش رہتی ہے کہ کچھ نیا کر کے دکھائے تاکہ جو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کاروبار ختم ہو چکا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی چیز ایجاد کرے جس کی وجہ سے اس کاروبار کو پھر فروغ ملے گا۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے پہلے ان سے ان کا تعارف لیں گے اور مختصر سے سوالات کریں گے ان کو اور ان سے جواب طلب کرنے کی کوشش کریں گے اور فائنلی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس حد تک یہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ اپنا تعارف پہلے دیں۔ میرا نام ہے شہنواز احمد صوفی، میں عیدگاہ رتپورہ کا رہنے والا ہوں۔ یہ بتائیے کہ کتنے عرصے سے آپ اس کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں؟ میں اپروکسیمیٹلی 25 ایئرس سے اس کرافٹ سے وابستہ ہوں۔ 2000 میں میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی فائن آرٹس کرنے کے بعد، تو پھر میں نے سوچا اب مجھے اپنے جو جاب کروں یا کیا کروں، تو میں نے سوچا جو اپنا جو فیملی بزنس ہے اس میں جاؤں۔ تو بہت سے سوچ وچار کے بعد میں نے سوچا کہ اگر مجھے کچھ کرنا ہے یا کرافٹ کے جیسے کہ میں سنتا رہا ہوں یہاں جو کرافٹ کی حالت ہے وہ دن بہ دن بدتر ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اب جو اس کے حالات ہے جو اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ پوری طریقے سے اب تھک چکے ہیں۔ اب اس کرافٹ کا مطلب وہ سوچ رہے تھے کہ اب اس لائن کو چھوڑ کر دوسری لائن وہ اس وقت جو ہو رہا ہے، جو جتنے بھی صنعت کاری یہاں پر چل رہی ہے وہ پورے اس وقت اس مطلب مجبوری سے یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل اگر دیکھا جو دن بھر کی جو روزمرہ زندگی ہے اگر ہم دیکھا جائے تو بہت سی مشکل سے اپنا روزگار ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا اگر مجھے اس لائن میں جانا ہے جیسے کہ فائن آرٹس کرنے کے بعد مجھے جاب کا آفر بھی ملا، مگر جاب میں کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ نہیں، اگر مجھے اپنا روایتی بزنس جو ہے جو اپنے فادر گرینڈ فادر انکل جو میرے بردر اس کے ساتھ ابھی جڑے ہیں، تو پھر میں نے سوچا تو اگر میں اس میں جاؤں تو کچھ اس میں الگ ہم سسٹم کریں گے، جیسے کہ روایتی طور پر ہم اگر دیکھا جائے جیسے کہ یہاں پر ہم کارپیٹس بناتے تھے، انٹرنیشنل لیول پر اگر دیکھا جائے تو پورا ہی مارکیٹ ختم ہو چکا تھا۔ تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کچھ سوچا کہ میں پہلے لوور سکیل پہ کچھ اپنا جو آرٹ ہے اس میں وہ کنورٹ کروں، جیسے کہ یہاں پر کشمیر فلاورز پہ میں نے کام کیا، کیلیگرافی اسلامک کیلیگرافی پہ میں نے کام کیا، کشمیر کرافٹ پینٹنگز جو یہاں کا بنیادی پرانی جو آثاری قدیمہ ہے جو یہاں پر ٹریڈیشنل رورل لائف ہے یہاں وہ میں نے کنورٹ کی کرافٹ میں۔ تو پھر جو کیلیگرافی کا مسئلہ ہے تو پھر جب میں نے وہ اپنے گلف میں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھیجی تو ریسپانس بہت ہی اچھا ملا۔ تو آہستہ آہستہ میں نے سوچا نہیں، اگر اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ اگر ہمیں اس کرافٹ میں جانا ہے، ہمیں اس کو اگر زندہ رکھنا ہے تو ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے، تبھی یہ جو ہمارا سند ہے یہاں پر کشمیر میں وادی کشمیر میں یہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ شہنواز یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ منسلک تھے آہستہ آہستہ وہ اس سے دور ہوتے گئے اور جن کا آباء و اجداد کا کام تھا انہوں نے الوداع کیا ہے اس کاروبار کو؟ مین وجہ کیا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کاروبار میں لوگ اب اکتا گئے ہیں اور انہیں مزدوری جو کرتے تھے اس پہ انہیں وہ مزدوری بھی نہیں ملتی ہے اب؟ یس، آپ کی بات صحیح ہے کہ جیسے کہ یہاں کے جو حالات اس صنعت کے ساتھ ہوئی ہے، البتہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ یہ نہیں میں کہوں گا کہ گورنمنٹ اس پہ کوئی غور و فکر نہیں کر رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے اگر اس ٹریک پہ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اگر دنیائی طور پر دیکھا جائے جیسے کہ ہمیں یہاں پر جو صنعت ہماری چل رہی ہے، ہم وہی جو سسٹم یہاں پر روایتی طور پر جو قالین ہم بچھانے کے لیے یوز کرتے تھے، ہمیں اپنا جو ہر کوئی جو
इस क्राफ्ट के साथ जुड़े हुए बंदे हैं, उनको ये सोचना है कि हमें कुछ अब जो रिवाज वो छोड़ कर, जो अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब उसके तरीके से हमें चलना है कि लोगों की पसंद क्या है। जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स, उनकी जो अपनी एक पसंद हुआ करती थी, अब जो उसकी नई जनरेशन है वो अलग चीज़ पसंद करते हैं। अगर हम उस तरीके से उस ट्रैक पे काम नहीं करेंगे, मुझे तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें दुनिया के साथ चलना है, हमें ये देखना है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या बुनियादी, क्या डिमांड किस चीज़ की है, कलर्स कौन से लगाने हैं, डिज़ाइन कौन से लगाने हैं। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो टाइम तो लगता है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ट्रैक चेंज करना पड़ता है उसमें तो पहले सख्ती है, मगर जब हम उस पर काम करेंगे, उस तरीके से चलेंगे, तो फिर एक्सपोर्ट करेंगे। देखना है किस तरीके से लोग मांग रहे हैं हमें, चाहे वो कॉनी शाल हो, चाहे पश्मीना शॉल हो, या कारपेट्स की बात करें, पेपर माशी की बात करें, हर कोई क्राफ्ट अगर उस तरीके से अगर सोचे तो मुझे लगता है कि ये क्राफ्ट अगर उस लाइन से हम देखा जाए तो ये कभी रुक नहीं सकता। मगर गवर्नमेंट भी इसमें पहल करनी चाहिए, क्योंकि जो लोगों को अवेयर करना है, एक प्लेटफॉर्म देना है, क्योंकि वहाँ जाके, जैसे कि मैं शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट से महमूद साहब का, क्योंकि उसने अब जो यहाँ क्राफ्ट सफारी स्टार्ट हुई है, अपने जो हर किसी इलाके में जाकर खुद जाकर वहाँ पर आर्टिजन्स को इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर्स के साथ और उनकी एडवर्टीजमेंट की जाती है। तो अब ये शौक भी बढ़ गया है, क्योंकि अब GI टैग जो कारपेट में लगा है उससे ही हमें बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि जो मशीन मेड कारपेट जो है उसने बहुत कुछ यहाँ पर खराबियाँ पैदा की थी, क्योंकि जो मशीन मेड कारपेट यहाँ पर बैठते, जो कोई यहाँ पर विजिटर आता था उसको यहाँ पर जो चीट किया जाता है, क्योंकि ये कश्मीर का हाथ का बना हुआ कालीन है, बनस्बत कि ये वो मशीन मेड है। अब जो GI टैग लगा हुआ है, मैं शुक्रगुजार हूँ डिपार्टमेंट का कि इस तरीके से डिपार्टमेंट तो अब इस तरीके से अब जो सपोर्ट करेगा तो उस तरीके से अब जो दुनिया में क्या किस तरीके से क्या क्राफ्ट की बुनियाद क्या किसकी क्या डिमांड है, तो वो हमें उस तरीके से करना है, तो फिर मुझे लगता है कि हम आगे जा सकते हैं। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चले कि पिछली बार आपको याद होगा कि यहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो उसे चेंज कर दिया गया था, उसे तब्दील कर दिया गया था। नई बिल्डिंग में यहाँ अब पार्लियामेंट लगती है, वहाँ पे वादिया कश्मीर के ही कालीन पार्लियामेंट में बिछाए गए हैं। ये भी एक हौसला अफजा बात है कि जहाँ पे कहीं और फ़ॉरेन से कुछ मंगवाना पड़ता, वहाँ कश्मीर के कालीन ही वहाँ पे बिछा दिए गए। ये एक बहुत बड़ी बात है, हौसला अफजा बात है। अब एक और बात पूछ लेंगे शाहनवाज साहब को। शाहनवाज, ये बताइए कि जैसे पहले ये काम हुआ करता था, आज कंप्यूटर का भी इस्तेमाल होता है, आप कैलीग्राफी जो करते हैं उसमें डिज़ाइंस वगैरह किस तरह आप तरतीब देते हैं, क्या तब्दीलियां हैं जो आप नए तर्ज का ये कालीन बनाते हैं? ज़ाहिर सी बात है कि अब तो सहूलियात बहुत आ गई, जो एक रिवोल्यूशन आ गया मशीन का, क्योंकि एक कंप्यूटर भी आ गया, जो हमारे सॉफ्टवेयर मैनुअली जो हम पहले ग्राफ पे बनाते थे, जो स्क्रिप्ट ब्लूप्रिंट हुआ करती है इस कारपेट डिज़ाइन की, वो पहले हाथ से सब कुछ करना पड़ता था, और व्यू भी जो वो हाथ से ही होता है। अब जो डिज़ाइनिंग है उसमें थोड़ा सी एक सहूलियत आ गई कि हम मैनुअली अब जो ग्राफ बनाते थे उस पर फिर स्क्रिप्ट उठाना पड़ता था, वो फिर पेपर्स बहुत टाइम लगता था उसमें। अब डायरेक्टली जो इसके सॉफ्टवेयर बन गए, कंप्यूटर पर ही काम करना पड़ता है, तो फिर इसका जो प्रिंट आउट है वो निकल आता है। अगर और एक बात है कि मैं समझता हूँ कि एक जो अगर बुनियादी तौर पर हमारी जो एक ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन कश्मीर की जो है वो हम अगर दुनिया में पहचानी जाती है, वो एक हमारी यहाँ सनद है, हमारा जो है क्राफ्ट है, उसकी बुनियाद पर हमारी दुनिया में वैल्यू है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक सेटअप ज़रूरी उठाना चाहिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज में एक लेसन ज़रूरी क्राफ्ट का देना, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो ये जान सके कि जो हमारी जो सनद है वो है क्या। बुनियादी तौर पर जो हमारे आज न्यू जनरेशन उनको पता ही नहीं, जो कालीन है, पेपर माशी या पश्मीना, उनके बारे में कुछ उनको पता ही नहीं है। अगर आधे घंटे का एक लेसन स्टार्ट किया जाएगा तो इस क्राफ्ट के ऊपर चाहे कारपेट को, और आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी मेरा जो डिमॉन्स्ट्रेशन लूम जो बनाया है पोर्टेबल है, उसमें एक लेसन दिया जाता है किस तरीके से हम वीव करेंगे। और जो भी शौकीन स्टूडेंट्स होंगे जिनको अपनी क्रिएटिविटी है और उनका भी अपने ख्यालात होंगे, वो जाहिर सी बात है जो उनके जब वो सिस्टम उनको सिखाया जाएगा उनके भी अपने ख्यालात उभराएंगे, तो वो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक सिस्टम आजकल अगर बनाया जाएगा तो मुझे लगता है इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाएगी। तो तालीम के साथ साथ और एक क्राफ्ट की जानकारी देना, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी, तो इस पर कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाएगी, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में जो हमारी जनरेशन है, एक तो हमारी ये जो बुज़ुर्गों का लाया हुआ ज़रिया हमारे पास ये सनद जो है ये ज़िंदा रहेगी। और एक बात है जो हमारी यहाँ जो न्यू जनरेशन है उनको ये शौक़ भी बढ़ जाएगा कि हमारी सनद आखिर है क्या, और वो भी कुछ सीख जाएंगे। आगे जाके वो नौकरी नहीं, इसी में लगता है कि वो जुड़ जाएंगे। शाहनवाज भाई का बिल्कुल सही इनका इरादा है, और गवर्नमेंट से क्या दरख्वास्त करते हैं कि कॉलेजों और स्कूल में भी
تھوڑا سا اس قسم کا پروگرام کیا جائے تاکہ ہمارا جو وراثتی یہ کام ہے یہ ختم نہ ہو جائے، ہماری وراثت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، اور بچوں کو یہ بھی تربیت دی جائے کہ کس طرح کیلیگرافی کی جاتی ہے قالینوں پہ، تو ممکن ہے کہ ہمارے بچے بھی سمجھ سکیں گے کہ ہماری وراثت جو تھی وہ کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے اسے زندہ رکھنا۔ آخری سوال شہنواز کے لیے، شہنواز یہ بتائیے کہ سرکار کو بھی چاہیے کہ کچھ ایسے اقدامات اٹھائے، جہاں پہ آپ نے یہ کام شروع کیا وہاں پہ آپ کو اس میں بہت پیسہ بھی خرچنا پڑا ہوگا، اگر آج کل کے نوجوان اس سے جڑنے کی کوشش کریں گے تو سرکار کو چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے فائنینشلی یعنی کہ مدد کریں ان کی، تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ بھی یہ ہاتھ میں کام لیں۔ یہ بہت ضروری قدم ہے۔ اگر سرکار کھلے عام اس بات کا اعلان کرے گی کہ ہم اتنا لون دے رہے ہیں آپ کو، چاہے وہ چکانا ہی پڑے ان کو آہستہ آہستہ، لیکن ایک بنیاد بن جائے گی جس کی بنیاد پر ہی یہ کام دوبارہ ہم کہہ سکتے ہیں شروع ہو سکتا ہے۔ اگر میرے خیال میں اگر اس طریقے سے جو یہاں پر ڈائریکٹر آف ہینڈی کرافٹ جو یہاں پر یہ ایک انفرادی طریقے سے انسان کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر جو یہاں پر نیو جنریشن ہے، ایجوکیٹڈ ہے، پڑھے لکھے ہے، جو اب چاہتے ہیں کہ ہم اس کرافٹ سے وابستہ ہو جائیں گے، تو ایک جو یہاں پر کوآپریٹو سوسائٹیز ہے، اگر اس طریقے سے رورل ایریاز میں جو یہاں پر گاؤں دیہاتوں میں ایک سوسائٹی بنائی جائیں گی، جو وہاں پر نوجوان ہے اس طریقے سے جو کرافٹ پہ کام کریں گے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طریقے سے ان کو جو فائنانشل سپورٹ وہ کرے، اور جو نئے ڈیزائن مطلب جو نئے آئیڈیاز ہے وہ اس کرافٹ میں کنورٹ کرے۔ تو مجھے لگتا ہے اس طریقے سے اگر سٹیپ اٹھائے جائیں گے کہ تو یہ زندہ یہ کرافٹ جو ہمارے آگے کے لیے جو صنعت ہے وہ برقرار رہے گی، اور جو یہاں کی نیو جنریشن کو بھی حوصلہ افزائی مل جائے گی کہ نہیں گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے، اور گورنمنٹ کو بھی یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان کو جو ایجوکیشن کرنے کے فنش ہونے کے بعد ان کو جو جاب دینا ہے۔ تو اگر یہ سسٹم اس طریقے سے گورنمنٹ اس طریقے سے سوچے گی، جو یہاں پر دیہات میں اس طریقے سے جو سوسائٹی گروپس کو لے گی، جو آلریڈی یہاں پر سینٹرس ہے بہت سے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ، مگر ایک جو انٹرنیشنل لیول پر اگر دیکھا جو ٹرینڈ جو چینج ہوا ہے اس کو ایک ٹچ ماڈرن ٹچ دینا ہے، کچھ طریقے سے جو ہماری جو صنعت کاری ہے اس طریقے سے اگر چلایا جائے، کیونکہ پروڈکٹ تو بنانا ہی ہے، مگر ہمیں یہ دیکھنا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، پسند کیا ہے، جو ایک ڈیزائنرس کو کنسلٹ کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم چلے مطلب جو عام طور پر ہماری جو پرانی روایتی ڈیزائن ہے انہیں کو جو رنگ باضابطہ طور پر ایک سسٹم اس کے لیے ہونا چاہیے، ایک ڈیزائنر ہونا چاہیے جو کلرز پیلٹس اس کو ان کو وہ تربیت دے کس طریقے سے آپ کو بنانا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اگر وہ اس طریقے سے گورنمنٹ اس میں ہاتھ بٹائے گی تو آگے کے لیے آئی تھنک اٹ از ویری گڈ۔ جب ہم اس کارخانے میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لڑکے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور جو لڑکے اس وقت کام کر رہے ہیں پڑھے لکھے لڑکے ہیں، ایجوکیٹڈ ہے جو اس وقت کام کر رہے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو اس بات سے اتفاق ہو کہ جب پہلے زمانے میں، اس سے پہلے صدیوں پہلے یہ کام ہوا کرتا تھا، یا تو ایک غربت ہوتی تھی انسان کو، اور بچے کو وہ یہ تربیت دیتے تھے کہ کسی قالین کارخانے میں بچے کو بھیجا جاتا تھا، یا پھر جو بچہ ناقابل ہوتا تھا اس سے کہا جاتا تھا کہ بہ ون کٲشِر پٲٹھۍ کہ تٔمِس ٲسۍ وَنان نِیِو نہٕ قٲلیٖن کارخانس منٛز، یہِ کَرِ قٲلیٖن کٲم، یہ یہاں پہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج کل کی دنیا میں آپ دیکھیے فرق کتنا ہے، جو پڑھے لکھے نوجوان ہے وہ اس سے منسلک ہو سکتے ہیں اور ان کا روزگار چل سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کالجوں اور سکولوں میں، ہم کہتے ہیں شہنواز کا یہ کہنا کہ کالجوں اور سکولوں میں کم سے کم بچوں کو تربیت دی جائے کہ کس طرح ہم یہ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے اپنا روزگار کما سکے۔ تو کتنا فرق ہے اس زمانے اور اس زمانے میں۔ سہولیات آپ کو بہت ساری بہم ہے، ان سہولیات کو سرکار کو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس اتنی سہولیات ہے، آپ آرام سے بچے کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اس کے روزگار کا وسیلہ بنا سکتے ہیں، تو کیوں آپ پیچھے ہیں؟ اس صنعت کو اگر اٹھانا ہے تو سرکار کو پہل کرنی پڑے گی، اور ہمارے نوجوان جو ہے آج انہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ قالین کارخانس مز کام کران، آج اسے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بچے پہ غور کیا جائے گا اور اسے قابل ترین مانا جائے گا کہ اس بچے نے کیا کر کے دکھایا۔ حال ہی میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شہنواز کا ایگزیبیشن لگا تھا، وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے ان کے فن کی تعریف کی اور دکھایا کہ کس طرح یہ کیلیگرافی جو ہے یہ کرتے ہیں قالینوں پہ۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ
اگر ہم اپنے بچوں کو راغب کریں، لیکن سہولیات بہم کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے. ہم بالکل محسوس کرتے ہیں کہ سرکار ہماری ان باتوں پہ، اور جو شہنواز نے کہا کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان پہ غور کر کے اس کاروبار کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے. شہنواز، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا. تھینک یو سر، شکریہ.